سب پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کیا میں رول 18 پہ بات کر رہا ہوں، رول 18 کے تحت بات کر رہا ہوں؟ ٹھیک، اگر میں رول 18 کے تحت بات کر رہا ہوں تو چیئرمین صاحب مجھے صرف ایک ایشو پہ بات کرنی ہے، کسی بھی، اس سے زیادہ بات نہیں کرنی، یہ رولز آف پروسیجر ہے۔ اور میں بار بار اس لیے اس رولز آف پروسیجر کو لے کے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ میں تو پروونشل اسمبلی سے آیا ہوں، اور نیشنل اسمبلی میں آنے کے بعد میرا گمان یہ تھا کہ شاید یہاں پر کچھ زیادہ قاعدے قانون کی پابندی ہوتی ہے۔ یہاں تو جب جاگے جب سویرا ہو جاتا ہے، جس کے اوپر جب اعلام طاری ہو جائے، جس کے اوپر کوئی نزول ہو جائے، وہ شروع ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب رول 18 کے اندر بات کرنی ہے تو ایک چیز پہ بات کرنی ہے، کوئی ممبر یہاں پر چاہے اپوزیشن کا ہو یا گورنمنٹ کا ہو، وہ اس رول کو فالو نہیں کرتا۔ اور اگر اس رول کو فالو نہیں کرنا ہے تو ہم بھی اس رول کو پھر کینسل کر دیتے ہیں، اسمبلی سے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ جتنی باتیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ جب آپ یہاں تشریف فرمائیں، ابھی بھی دیکھیں جو گفتگو ہوئی ہے صرف اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، اپنی ذات پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ ضروری تھوڑی ہے کہ ہر بات کا کھڑے ہو کے جواب دیا جائے۔ یہ کوئی ساس بہو کی لڑائی تھوڑی ہے کہ ادھر ساس نے جملہ کہہ دیا تو بہو کھڑی ہو گئی، بہو نے جملہ کہہ دیا تو نند بھڑک گئی، نند نے جملہ کہہ دیا تو ساس تیور بدل آگے آ گئی۔ یہ رویے پارلیمان کے نہیں ہیں، یہ ایم این ایز یا اپوزیشن لیڈر یا پارلیمانی لیڈر یا وزیر، یہ ایسے رویے نہیں ہوتے ہیں۔ ہر بات پہ کھڑے ہو گئے، ہر بات پہ کھڑے ہو گئے، تو ہمارا نمبر کب آئے گا؟ ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ سن سن کے چیئرمین صاحب کانوں سے خون آ گیا ہمارے، تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کتنی بار کون کون سی باتیں ریپیٹ ہوں گی اپنے اقتدار کے اصول کے لیے، اداروں کے لیے۔ ارے بھائی فارم 47 ابھی آ رہے تھے وہ چانسلر، بڑی اچھی بات مجھے یاد دلائی۔ بھائی فخر تو صادق خان پہ بھی ہونا چاہیے تھا نا۔ صادق خان کے انتخابات کے اوپر پھر ایک یہودی لابس کو کیوں سپورٹ کیا جا رہا تھا؟ اس پر صادق خان کیوں آپ کو فخر مسلمان، فخر پاکستان نظر نہیں آ رہا تھا؟ فارم 47 کے لیے پھر بولا ادھر بیٹھے میں، بھائی آپ اس خواہش کے ساتھ دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے، یہ فارم 47 یہی رہے گا۔ اب آپ کو اس فارم 47 کو چینج کرنا ہے نا، اس ٹینیور میں تو نہیں چینج ہوتا۔ جب آر ٹی ایس تھا تو اتنی بے شرمی کے ساتھ اس آر ٹی ایس کے اوپر، اس آر ٹی ایس کے گھوڑے پہ سوار ہو کر ہماری سیٹیں کھا کر ملک پہ براجمان ہو گئے، اور اب خود ہی کو کہتے ہیں ہم سب سے مقبول پارٹی ہیں۔ اور بھائی ادھر جب بات کرا کریں نا، خاص طور پر ایم کیو ایم کی طرف اشارہ کریں تو ہم بتا دیں ہم آپ کے گھر کے بیدی بھی ہیں اور آپ کے گھر کے اندر کے پارٹنر بھی ہیں۔ ہم کھل گئے تو بہت کچھ کھل جائے گا یہاں پر۔ اور اب میرا پوائنٹ آف آرڈر ہے جناب، اب مسئلہ یہ ہے چیئرمین صاحب، آپ بھی اکیلے ہیں، آپ بھی اکیلے ہیں، اور یہ پارلیمان میں بہت سارے وزراء میں سیکرٹریز بھی نہیں ہیں، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ منڈے جب آنے والا نیکسٹ ہمارا ڈے ہو تو جو ایشورنس کمیٹی ہے وہ اس کا ضرور جواب دے۔ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے جس کو میں اٹھا رہا ہوں۔ پاکستان کے وجود میں 2 ہجرتیں ہوئیں، ایک 1947 میں، اور اس کے بعد جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی صورت میں الگ ہوا تو ایک ہجرت 1971 میں ہوئی۔ اور 1971 کی ہجرت میں آج پاکستان میں 50 سے 60 لاکھ وہ مہاجرین مشرقی پاکستان کراچی میں موجود ہیں جو شناختی کارڈ سے محروم ہیں۔ ان کی تیسری نسل یہاں جوان ہو گئی ہے، وہ میٹرک کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ انٹر نہیں کر سکتے، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، وہ اس ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں کے وہ ایک باشندے ہیں، اس ملک کے وسائل شیئر کر رہے ہیں، لیکن ان کے مسائل کو کوئی شیئر نہیں کر رہا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ منسٹر انٹیریئر ان سے اس بارے میں پالیسی لی جائے کہ نادرا ان مشرقی پاکستان کے مہاجرین کا شناختی کارڈ کیوں نہیں بناتا۔
کیا 50 لاکھ لوگ آپ اس ملک سے واپس بھیج دیں گے؟ جو کیمپوں میں موجود ہیں ان کی تعداد بھی 60 سے 70 لاکھ ہے. تو اغوانیوں کو تو آپ نے نعرہ کے کارڈ بنا دیے, آپ نے بہت سارے لوگوں کو تو جعلی شناختی کارڈ بنا کر یہ ایشو کر دیے اس ملک میں, ان افسران کو اب تک سزا نہیں ہوئی. یہ تو وہ ہیں جو آپ سے مجھ سے زیادہ محب وطن ہے. یہ تو دوسری ہجرت کر کے ان کی تیسری نسل یہاں جوان ہو چکی ہے. تو مجھے ایشورنس کمیٹی سے پلیز یہ پوچھ کر مطلع کیا جائے اس ہاؤس کو کہ ان کے شناختی کارڈ کی پالیسی میں کیا تبدیلی آئے گی اور ان کے شناختی کارڈ کیسے بنے گے. بہت شکریہ. شکریہ جی. مرزا اختیار بیگ صاحب. جی آپ